چنانچہ اگلی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ہے کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، یعنی ہم نے کہا کہ اب تم سب یہاں سے اتر جاؤ۔ سب سے یہاں پر مراد تینوں ہیں، یعنی حضرت آدم علیہ السلام بھی، حضرت حوا بھی، اور شیطان اور ابلیس بھی۔ اور پھر فرمایا کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو فمن تبع ہدایا، تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، ان کو نہ تو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ زمین کی طرف نیچے اتر جاؤ، یہ جملہ اسی سیاق میں 2 مرتبہ آیا ہے۔ پہلے تو پچھلی آیت میں آیا تھا وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ، اب نیچے اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے۔ یہاں جو اترنے کا حکم تھا یہ ایک سزا کے طور پر تھا، جو غلطی ہوئی تھی اس غلطی کے سزا کے طور پر فرمایا گیا تھا کہ اب تم نے اپنے آپ کو اس بات کا مستحق بنا لیا ہے کہ تم جنت سے نکل کر نیچے اتر جاؤ۔ اب دوبارہ یہاں پر یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ تم سب نیچے اتر جاؤ، تو یہ حکم اب سزا کے طور پر نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت کے تحت نیچے اترنے کا حکم دیا گیا ہے۔ اور یہاں یہ سمجھنے کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے شروع ہی سے آدم علیہ السلام کو زمین میں اپنا نائب بنا کر بھیجنے کے لیے پیدا فرمایا تھا۔ پیچھے گزرا ہے کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، آپ نے فرشتوں سے کہا تھا کہ میں زمین میں بنا رہا ہوں اپنا خلیفہ، لہذا یہ بات پہلے سے طے تھی کہ حضرت آدم علیہ السلام زمین پر اترنے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو زمین پر رکھنے کے لیے ہی پیدا فرمایا ہے۔ لیکن زمین پر بھیجنے سے پہلے انہیں جنت میں رکھنے اور اس کے بعد کے واقعات کا تکوینی مقصد بظاہر یہ تھا کہ ایک طرف حضرت آدم علیہ السلام جنت کی نعمتوں کا خود تجربہ کر کے دیکھ لیں کہ ان کی اصل منزل کیا ہے، اور زمین پر پہنچنے کے بعد وہ اس منزل کے دوبارہ حصول میں کس قسم کی رکاوٹیں پیش آ سکتی ہیں اور ان سے نجات پانے کا طریقہ کیا ہوگا۔ کیونکہ فرشتوں کے مقابلے میں انسان کی خصوصیت ہی یہ تھی کہ اس میں اچھائی اور برائی دونوں کی صلاحیت رکھی گئی تھی، اس لیے ضروری تھا کہ اسے زمین پر بھیجنے سے پہلے ایسے تجربے سے گزارا جائے جس میں غلطی ہوئی۔ البتہ غلطی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر تکوینی طور پر ایسی کرائی کہ جس کو اجتہادی غلطی کہا جاتا ہے۔ پیغمبر چونکہ معصوم ہوتے ہیں اور ان سے کوئی بڑا گناہ سرزد نہیں ہوتا، اس لیے آدم علیہ السلام کی یہ غلطی در حقیقت اجتہادی غلطی تھی، یعنی سوچ کی غلطی تھی۔ اس سوچ کی غلطی کا ارتکاب وہاں پر کروا کر بظاہر تو عنوان یہ اختیار کیا گیا کہ یہ قصور بھی ایک پیغمبر کے شان نہیں، اس لیے اس کو نیچے تمہیں اتارا جا رہا ہے، لیکن ساتھ ہی یہ بھی بتایا دیا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی، اور توبہ قبول فرما کر اب دنیا میں بھیجا۔ تو اب وہ جو اصل مقصد تخلیق تھا اس کو پورا کرنے کے لیے یہ حکم ہو رہا ہے کہ اب دنیا کے طرف جاؤ اور دنیا کے اندر رہو۔ اور وہاں پچھلی جگہ پر کہا گیا تھا کہ نیچے اترو اس طرح کہ تم ایک دوسرے کے دشمن ہوگے، یہ سزا کا اور عتاب کا انداز تھا۔ اور اب جو بھیجا جا رہا ہے قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، کہ اب نیچے اتر جاؤ، تو اس کے ساتھ ایک ہدایت نامہ دیا جا رہا ہے کہ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، کہ اگر میری طرف سے تمہیں کوئی ہدایت پہنچے گی تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے ان کو نہ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے۔ اور آگے فرمایا کہ وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا، جو کفر کا رویہ اختیار کریں گے اور ہماری آیتوں کو جھٹلائیں گے تو وہ جہنمی ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ رہیں گے۔
یہ بات اس طرح کہی جا رہی ہے کہ اب ہم تمہیں جس مقصد کے لیے تم کو پیدا کیا گیا تھا، اور وہ تھا کہ زمین میں اپنا خلیفہ بنا کر تمہیں بھیجا جائے، اس خلافت کے لیے اب تم تیار ہو گئے ہو، اور چونکہ تم سے غلطی بھی ہوئی اور تم نے توبہ بھی کر لی، اللہ تعالیٰ نے وہ توبہ قبول بھی فرما لی، تو اب تم اس لائق بن گئے ہو کہ تمہیں زمین میں خلیفہ بنایا جائے۔ اور یہ تجربہ در حقیقت کرا کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو اس بات کا ایک اہل بنا دیا کہ ایک راستہ بھی بتا دیا کہ جب دنیا کے اندر تم رہو گے اور دنیا کی حالات سے سابقہ تمہارا پیش آئے گا، تو اس کے نتیجے میں کبھی کبھی گناہ کے دائیں بھی پیدا ہوں گے، کبھی تم سے غلطی بھی ہو جائے گی، لیکن ایسے موقع پر اس غلطی پر ڈٹے رہنے کے بجائے یا اس پر اصرار کرنے کے بجائے تمہارا رویہ وہی ہونا چاہیے جو تم نے یہاں اختیار کیا، اور جو کلمات ہم نے تمہیں سکھائے تھے اس کے ذریعے تم نے استغفار کیا، اپنی غلطی پر نادم ہوئے۔ اسی طرح اگر زندگی کے گزارنے کے دوران تم سے اس قسم کے واقعات پیش آئیں تو اس وقت بھی تمہارا رویہ یہی ہونا چاہیے، اور اس کے نتیجے میں ہی اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں معاف فرمائیں گے۔ ایک دوسرا نقطہ یہاں پر یہ قابل ذکر ہے کہ قرآن کریم نے صاف صاف فرما دیا کہ آدم علیہ السلام نے جب استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی۔ اس طرح اس عیسائی عقیدے کی تردید فرما دی گئی ہے جس کا کہنا یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کا یہ گناہ ہمیشہ کے لیے انسان کی سرشت میں داخل ہو گیا تھا۔ عیسائی عقیدہ جو کفارہ کہلاتا ہے اس کا حاصل یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے جو یہ غلطی کی تھی یہ باقاعدہ ایک گناہ تھا، بلکہ ان کے مشہور عالم سینٹ آگسٹائن نے یہ لکھا ہے کہ یہ بہت سارے گناہوں کا مجموعہ تھا، اور اس کی سزا یہ تھی کہ ان کو موت کی سزا دی جاتی، آدم علیہ السلام کو موت کی سزا دی جاتی، کیونکہ تورات کی نقطۂ نظر سے جو کوئی شخص ایسا گناہ کرے تو تورات میں بھی مذکور ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرمایا تھا کہ تم اس درخت سے کچھ مت کھانا، تو ساتھ ہی ساتھ یہ بھی فرما دیا تھا کہ اگر تو نے کھایا تو تو مرا، یعنی اگر تو اس کو کھائے گا تو تو موت کا مستحق ہوگا۔ تو یہ گناہ جو ہے یہ انسانوں کے سرشت میں داخل ہو گیا تھا، جس کے نتیجے میں ہر بچہ ماں کے پیٹ سے گناہگار پیدا ہوتا ہے، اور اس مشکل کے حل کے لیے اللہ تعالیٰ کو اپنا بیٹا دنیا میں بھیج کر اسے قربان کرنا پڑا۔ ایک عیسائی عقیدہ یہ ہے کہ چونکہ ہر انسان گناہگار ہے اور اس کی سزا موت ہے، تو سارے دنیا کو سزائے موت دینے کے بجائے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا بیٹا بھیج دیا حضرت مسیح علیہ السلام کی شکل میں، اور اس نے اپنی قربانی دی، اس کو قربان کر دیا گیا، تو وہ ساری دنیا کے لیے کفارہ بن گیا۔ قرآن کریم نے دو ٹوک الفاظ میں اعلان فرما دیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی، اس لیے نہ وہ گناہ باقی رہا، نہ اس کی اولاد آدم کی طرف منتقل ہونے کا کوئی سوال پیدا ہوتا ہے، کیونکہ قاعدہ یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ توبہ قبول فرما لے تو پھر وہ گناہ انسان کے نام اعمال ہی سے مٹا دیا جاتا ہے۔ تو جب اللہ تعالیٰ نے توبہ قبول فرما لی تو اب اس گناہ کا وجود ہی نہ رہا، اور یہ کہنا کہ پھر وہ ان کی اولاد کی طرف منتقل ہوتا رہا، ان کے سرشت میں داخل ہو گیا، جس کی وجہ سے ان کو کفارے کی ضرورت پیش آئی، یہ بات قرآن کریم کے ایک جملے نے ختم کر دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرما لی تھی۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو بھیجتے ہوئے ایک اصول یہ بیان فرما دیا کہ جب تم دنیا میں زندگی گزارو گے تو وقتاً فوقتاً میں ایسے پیغمبر بھیجوں گا اور ایسی کتابیں نازل کروں گا جس میں تمہارے لیے ہدایت کا سامان ہوگا۔ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُم مِّنِّي هُدًى، چنانچہ جب میری طرف سے کوئی ہدایت تمہیں پہنچے تو اس وقت تمہیں چاہیے کہ اس کی پیروی کرو۔ اس میں اشارہ اس بات کی طرف فرما دیا گیا کہ اب آئندہ میری طرف سے پیغمبروں کے بھیجنے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا،
اور ان کے ذریعے وحی کا پیغام دنیا تک پہنچانے کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، اور تمہارا کام یہ ہوگا اور تمہاری اولاد کا کام یہ ہوگا کہ اس ہدایت کو قبول کرو اور اس کی پیروی کرو۔ تو جو لوگ میری ہدایت کی پیروی کریں گے فمن تبع ہدایا، جو میری ہدایت کی پیروی کریں گے فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ کسی غم میں مبتلا ہوں گے۔ یہ جملہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو میرے ہدایت کی پیروی کرے گا اس کا انجام یہ ہوگا کہ نہ اس کو کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غم میں ایسے لوگ مبتلا ہوں گے۔ یہ ایک عجیب جملہ ہے، اور اس کے ایک ظاہری معنی تو یہ ہے کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ آخرت میں ایسے لوگوں کو جو اللہ کی بھیجی ہوئی ہدایت کی پیروی کرتے رہے ہوں اپنے انعامات سے نوازے گا، تو ایک بہت بڑا انعام ان پر یہ ہوگا کہ ان کو نہ کبھی کوئی خوف طاری ہوگا اور نہ کوئی غم ہوگا۔ خوف ہوتا ہے آئندہ سے متعلق، یعنی ڈر جو ہوتا ہے وہ آئندہ سے متعلق ہوتا ہے کہ فلاں واقعہ نہ پیش آ جائے، فلاں مجھے تکلیف نہ پہنچ جائے، فلاں نقصان نہ پہنچ جائے۔ اس قسم کے اندیشے جو دل میں پیدا ہوتے ہیں وہ خوف کہلاتے ہیں، مستقبل سے متعلق ہوتے ہیں۔ اور حزن یعنی غم عام طور سے ماضی سے متعلق ہوتا ہے، یعنی ماضی میں کوئی واقعہ ایسا پیش آ گیا جو تکلیف دہ تھا، پریشان کن تھا، اس کی وجہ سے انسان صدمے میں مبتلا ہو جاتا ہے، یہ حزن کہلاتا ہے۔ اور اگر دیکھو تو انسان اس دنیا میں رہتے ہوئے یہ ان دو چیزوں سے کبھی خالی نہیں ہوتا، یعنی یا تو کسی غم میں رہتا ہے، کوئی ماضی کا غم اس کے دماغ پر مسلط رہتا ہے کہ پچھلا ویسا واقعہ کیوں پیش آ گیا، اور اگر ماضی کا کوئی غم نہیں ہے اور حال میں بڑے اطمینان کے ساتھ انسان زندگی گزار رہا ہے تب بھی اس کو آئندہ کے کچھ اندیشے ہمیشہ رہتے ہیں۔ فرض کیجیے آپ کھانا کھا رہے ہیں، لذت آ رہی ہے اور آپ لذت کے ساتھ کھانا تناول فرما رہے ہیں، لیکن دل میں کھٹکا یہ بھی لگا ہوا ہے اور لگا رہتا ہے کہ اگر یہ ضرورت سے زیادہ میں نے کھا لیا تو کہیں مجھے بیمار نہ کر دے۔ یہی خوف اس کے اندر اس کی لذت کا کمال حاصل ہونے سے روکتا رہتا ہے۔ تو ہر موقع پر یا تو کوئی خوف ہوتا ہے یا کوئی غم ہوتا ہے، اچھے اچھے حالات میں بھی، جب انسان خوشحالی کی زندگی گزار رہا ہو اس وقت میں بھی یہ چیزیں ہوتی ہیں۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آخرت میں جنت میں جب انسان پہنچے گا اور اللہ تعالیٰ کی ہدایت کی پیروی کر کے پہنچے گا تو وہاں پر اس کو نہ آئندہ کا کوئی اندیشہ نہ ماضی کا کوئی غم۔ ماضی کا کوئی غم اسے اس لیے نہیں کہ الحمدللہ زندگی بہترین گزر رہی ہے اور جنت کے اندر کوئی واقعہ بھی ایسا پیش نہیں آئے گا جس کے اوپر انسان کو غم ہو، صدمہ ہو، وہ خوشی خوشی کا عالم ہوگا، راحت اور آرام ہی کا عالم ہوگا، اس لیے غم ہونے کا سوال نہیں۔ خوف آئندہ کا ہوا کرتا ہے کہ وہ یہ واقعہ نہ ہو جائے، وہ واقعہ نہ ہو جائے، یہ نعمتیں مجھ سے چھن نہ جائیں، میں جنت سے نکال نہ دیا جاؤں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے ہی اعلان کر دیا ہوگا کہ اب تمہارے اوپر نہ موت آئے گی اور نہ تم سے ہی جنت کی نعمتیں چھینی جائیں گی، لہذا کوئی خوف تمہیں کسی بھی قسم کا نہیں ہونا چاہیے۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ یہاں پر جو یہ فرمایا گیا ہے اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ آخرت میں جب یہ لوگ پہنچیں گے تو ایک ایسی زندگی ان کو عطا ہوگی جس میں نہ کوئی خوف کا شائبہ ہوگا نہ کسی غم کا شائبہ ہوگا۔ اور اگر ذرا غور سے دیکھا جائے تو اس میں صرف آخرت ہی کی خصوصیت نہیں بلکہ یہ دنیا کے اندر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاص بندوں کو، اللہ تعالیٰ کے اولیاء کو، اور جو اللہ تعالیٰ کے احکام کی مکمل پیروی کرتے ہیں ان کو، جن کے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی محبت سمائی ہوئی ہوتی ہے، ان کو یہ کیفیت دنیا میں بھی حاصل ہو جاتی ہے، بڑی حد تک حاصل ہو جاتی ہے۔ وجہ اس کی یہ کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں، جس کو رضا بالقضاء کہا جاتا ہے، رضا بالقضاء جس کو کہتے ہیں۔
وہ اللہ تعالیٰ کے ہر فیصلے پر راضی ہیں. تو ان کا چونکہ تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف وہ رجوع کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر ادا کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو ایک اطمینان قلب عطا فرما دیتا ہے. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ کے ذکر سے یعنی اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق قائم کرنے کے نتیجے میں دلوں میں اطمینان حاصل ہوتا ہے، دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. لہذا اگر فرض کرو کوئی آئندہ کا اندیشہ ہو رہا ہے جس میں کہ عام لوگ خوف میں مبتلا ہوتے ہیں، تو یہ خوف میں اتنے بڑے خوف میں مبتلا نہیں ہوتے. کوئی واہمہ تو گزرتا ہوگا، لیکن وہ خوف ان کو بے چین اس لیے نہیں کرتا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور ہر آنے والے شر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی پناہ بھی مانگتے رہتے ہیں. تو ان کو اس بات کا اطمینان حاصل ہوتا ہے کہ اگر یہ شر ہے تو انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دور فرما دیں گے، ہمارے دعائیں قبول فرمائیں گے. اور اگر یہ اللہ تعالیٰ کی تکوینی حکمت کے تحت یہ کوئی شر نہیں ہے تو اس کی مشیت اس میں ہے کہ یہ واقعہ اس طرح رونما ہو، اور جب اس کی مشیت اس میں ہے اور اس نے یہ فیصلہ کر دیا ہے جو عین حکمت پر مبنی ہے، لہذا ہم اس پر راضی ہیں. تو جب راضی ہیں تو وہ خوف جو کہ عام طور سے لوگوں کو بے چین کیا کرتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والے انسانوں کو اتنا بے چین نہیں کرتا. اسی طرح ماضی کے اوپر جو صدمہ ہوتا ہے وہ اس لیے ہوتا ہے کہ ماضی کے اندر کوئی تکلیف دہ جو واقعہ پیش آیا ہے وہ پیش آ گیا، اس کی تلافی ممکن نہیں ہے، اس کو لوٹایا نہیں جا سکتا، تو اس لیے لوگ صدمے میں مبتلا ہوتے ہیں. لیکن جو شخص اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہے، اس کا تعلق اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنے والا ہے، تو ہر صدمے کے موقع پر وہ یہ کہتا ہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اس صدمے کے موقع پر وہ اس بات کا اللہ تبارک و تعالیٰ سے ذکر کرتا ہے کہ مجھے صدمہ ضرور ہوا لیکن میں آپ کے فیصلے پر راضی ہوں، میں راضی بقضا ہوں، آپ کی قضا پر، آپ کے فیصلے پر راضی ہوں. تو اس کو پتہ ہے کہ اس تکلیف کے باوجود اور اس صدمے کے باوجود میرا آخرت میں فائدہ ہوگا کہ مجھے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کا اجر و ثواب عطا فرمائیں گے. تو جب یہ تصور آتا ہے تو غم کی بات پر بھی وہ غم نہیں ہوتا جو انسان کو بے چین کر دے، جو انسان کو پریشانی میں مبتلا کر دے. تو اس واسطے جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، جو اللہ کے دوست ہوتے ہیں، اللہ کے ولی ہوتے ہیں، ان کو نہ خوف ہے اور نہ ان کو کوئی صدمہ ہے. تو وہ خوف اور صدمہ آخرت میں تو بالکل ہی نہیں ہوگا، لیکن دنیا کے اندر بھی ایسا خوف اور ایسا صدمہ جو انسان کو بے چینی میں مبتلا کر دے وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ خصوصی تعلق رکھنے والوں کو نہیں ہوا کرتا. اگر وقتی طور پر کوئی تکلیف ہوئی بھی ہے تو وہ ان کے لیے ایسی پریشانی پیدا نہیں کرتی جو ان کو بے چین کر ڈالے. البتہ آگے فرمایا کہ جب میری ہدایت تم کو پہنچے گی والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا، جنہوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور ہماری آیتوں کو جھٹلایا، تو وہ اولئک اصحاب النار، یہ جہنم کے باسی ہیں، جہنم کے لوگ ہیں، ہم فیہا خالدون، وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے. یہاں تک اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک عجیب ترتیب کے ساتھ ہماری ہدایت کا ایک عظیم مجموعہ پیش کیا کہ انسانوں کی 3 قسمیں بیان کی، کافر، مومن اور منافق، اور پھر اسلام کے جو 3 بنیادی عقائد ہیں ان کا ذکر فرمایا، اور پھر بتایا کہ تم کو تو پیدا ہی اس دنیا میں اس لیے کیا گیا تھا تاکہ تم ان ہدایتوں کی پیروی کرو. لہذا حضرت آدم علیہ السلام کا واقعہ اور ابلیس کا واقعہ بیان کر دیا گیا. اب آگے جو آیتیں آ رہی ہیں یہ ایک خاص پس منظر رکھتی ہیں، اس کو پہلے سمجھ لینا چاہیے، کیونکہ یہاں سے لے کر آیت نمبر 143 تک
یعنی تقریباً 104 آیتیں، یہ ساری کی ساری بنی اسرائیل سے خطاب میں نازل ہوئی ہیں، اور اس بنی اسرائیل سے خطاب کرتے ہوئے ان کو ایمان کی دعوت بھی دی گئی ہے، اور ان کے پچھلے واقعات بھی یاد دلائے گئے ہیں جن میں کہ ان پر اللہ تعالیٰ نے مختلف قسم کی نعمتیں نازل فرمائیں، اور یہ بھی یاد دلایا گیا ہے کہ انہوں نے مختلف مواقع پر کس طرح اللہ تعالیٰ کے احکام کی خلاف ورزی کی۔ یہ جو خاص خطاب ہو رہا ہے، اتنا طویل خطاب، جس کو ہم اگر ایک خطبے سے تعبیر کریں تو کچھ بعید نہیں ہوگا، یعنی 104 آیتوں کا یہ خطاب بنی اسرائیل سے ہو رہا ہے۔ اس کا پس منظر یہ ہے کہ یہ سورہ بقرہ مدنی صورت ہے، یعنی نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ منورہ ہجرت کرنے کے بعد نازل ہوئی۔ جب آپ مدینہ منورہ تشریف لائے تو یہاں پر جو بت پرست مشرکین تھے وہ تو الحمدللہ نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر لبیک کہتے ہوئے مسلمان ہو گئے تھے، اور ان میں کوئی قابل ذکر عنصر ایسا نہیں رہا تھا جو ابھی تک اسلام سے محروم ہو۔ بت پرستی انہوں نے ترک کر دی تھی اور نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکام پر عمل شروع کر دیا تھا۔ لیکن وہاں ایک بہت بڑی آبادی یہودیوں کی تھی، وہ یہودی بھی مدینہ منورہ میں آباد تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ منورہ کی طرف ہجرت فرمائی تو چونکہ اسلام کا مقصد یہ کبھی نہیں ہوتا کہ لوگوں کو زبردستی مسلمان بنایا جائے، بلکہ ان کو دعوت ضرور دی جاتی ہے اور اہتمام کے ساتھ دی جاتی ہے، لیکن مطلوب یہ ہے کہ وہ اپنے اختیار سے اسلام لائیں، کوئی زبردستی کسی کو اوپر کرنا اسلام کا تقاضا نہیں ہے، جیسا کہ آگے قرآن کریم کے اندر آئے گا کہ لا اکراہ فی الدین، دین میں کوئی زبردستی نہیں ہے۔ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہودیوں کو دعوت تو دینی شروع کی، لیکن ان کو ظاہر ہے کہ اپنے مدینہ منورہ کے سربراہ ہونے کی حیثیت سے کوئی زبردستی کا نشانہ ان کو نہیں بنایا، بلکہ ان کے ساتھ امن کا معاہدہ رکھا، امن کا معاہدہ کیا۔ اس کے بعد ان کو دعوت دینی شروع کی کہ وہ حق کو قبول کریں۔ ان کا حق کو قبول کرنا اس لیے زیادہ متوقع تھا بظاہر کہ ان کے پاس کتابیں آ چکی تھیں۔ بت پرست لوگ تو آسمانی ہدایت سے ہمیشہ سے محروم تھے، لیکن یہودیوں کے پاس کتابیں تھیں، ان کے پاس تورات آئی تھی، اور وہ تورات کے بڑے حصے ان کے پاس اب بھی موجود تھے، اور اس تورات کے اندر نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کی پیشین گوئیاں واضح الفاظ میں موجود تھیں، چنانچہ وہ انتظار کرتے تھے کہ آخر زمانے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لانے والے ہیں، نبی آخر الزمان آنے والے ہیں۔ لیکن ساتھ ہی ان کو توقع یہ تھی کہ اب تک جتنے پیغمبر آئے ہیں وہ بنو اسرائیل سے آئے ہیں، اور حضرت اسرائیل علیہ السلام کی اولاد سے آئے۔ اسرائیل یا نام ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کا، ان کے دو نام تھے، ایک یعقوب اور ایک اسرائیل، اور اسرائیل کا لفظ خاص طور پر ان کے لیے اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ اسرائیل عبرانی زبان میں اس کے معنی ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ، تو اس نام کو خاص طور پر اختیار کیا گیا، اور ان کی ساری اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے۔ پیچھے انبیاء کرام علیہ السلام جو تشریف لائے ہیں، موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام، داؤد علیہ السلام وغیرہ وغیرہ، وہ حضرت یعقوب علیہ السلام ہی کی اولاد میں سے آتے رہے ہیں۔ تو ان یہودیوں کو توقع یہ تھی کہ آخری زمانے کے پیغمبر بھی اسی خاندان سے ہوں گے اور ہم ہی میں سے ہوں گے، بنی اسرائیل میں سے ہوں گے۔ لیکن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے اللہ تعالیٰ نے منتخب فرما کر بھیجا تو ان کو اچانک دھکا لگا اور یہ حسد میں مبتلا ہو گئے۔ ان کے دماغ میں یہ بات آئی کہ
دنیا کی امامت کے اصل حقدار تو ہم ہیں، کیونکہ ہم اسرائیل کی اولاد ہیں۔ اور واقعہ یہ تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی فضیلت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی اولاد کو ایک فضیلت بخشی تھی، ان کو نبوت کے ایک سلسلے کے لیے منتخب فرمایا تھا۔ اس لیے ان کے دماغ میں یہ بات تھی کہ ہم ہی لوگ اس کے اہل ہیں، اور بنی اسماعیل میں اگر یہ آئے ہیں تو یہ ہماری گویا ایک طرح سے معاذ اللہ حق تلفی ہوئی ہے، یا کم از کم ان کو حسد پیدا ہو گیا کہ یہ شرف بنو اسماعیل کو کیوں حاصل ہوا، بنو اسرائیل سے کیوں لے لیا گیا۔ تو مجھے ایسا لگتا ہے واللہ سبحانہ و تعالی عالم کہ اس پورے پارے میں، الف لام میم کے پارے میں اور دوسرے یعنی سیقول والے پارے کے ابتدا تک ان کی اس غلط فہمی کا ازالہ مقصود ہے۔ بتلانا یہ مقصود ہے کہ فضیلت یا اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کسی رنگ یا نسل کا خاصہ نہیں ہوتا، کسی خاص خاندان کی میراث نہیں ہوتی کہ اسی خاندان کے اندر ہمیشہ اللہ تعالیٰ کا فضل رہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں رہیں، اللہ تعالیٰ کا وہ مقرب بنا رہے، بلکہ دار و مدار اس بات پر ہوتا ہے کہ کس کے اعمال کیسے ہیں، اسی کے حساب سے ان کو منصب دیا جاتا ہے، اسی کے حساب سے ان کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ قرب کا اندازہ قائم کیا جاتا ہے۔ اور اگر کسی کے اعمال اچھے ہیں تو کسی وقت میں وہ فضیلت بھی رکھ سکتا ہے اور اس کو امامت کا منصب بھی دیا جا سکتا ہے، اور اگر کسی وقت اس کے اعمال خراب ہو گئے ہیں تو امامت کا منصب اس سے چھینا بھی جا سکتا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ بتلانا یہ چاہ رہے ہیں واللہ سبحانہ عالم کہ اس وقت جو یہ ایک تبدیلی آئی ہے کہ نبوت اور رسالت کا منصب بنی اسرائیل سے لے کر بنی اسماعیل کو دیا گیا ہے، اور نبی کریم سرورت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی آخر الزماں بنایا گیا ہے، تو یہ ویسے ہی کسی کی حق تلفی کے طور پر نہیں، کیونکہ اس کا دار و مدار رنگ و نسل پر ہے ہی نہیں، بلکہ ہم اب تمہیں دکھلانا ہی چاہتے ہیں کہ اے بنو اسرائیل، تمہارے کیا حالات رہے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کے وقت سے لے کر آج تک تمہارا رویہ کیسا رہا ہے، کیا تم اس رویے کے ساتھ اس بات کے اہل تھے کہ تمہیں یہ امامت کا منصب عطا کیا جاتا یا یہ نبی آخر الزماں تمہارے درمیان مبعوث کیے جاتے۔ اسی سیاق میں آگے آپ دیکھیں گے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے ان سے فرمایا کہ میں تم کو ساری انسانیت کا امام بنا رہا ہوں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کہ میری اولاد میں سے بھی لوگوں کو امام بنائیے، تو اللہ تعالیٰ نے صاف صاف فرما دیا تھا لا ینال عہد الظالمین، یہ میرا وعدہ جو ہے یہ ظالموں تک نہیں پہنچے گا، یعنی جو تمہاری ذریت میں ظلم کرنے والے ہوں گے وہ اس امامت کے منصب کے اہل نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے صاف صاف حضرت ابراہیم علیہ السلام پر یہ بات واضح فرما دی تھی۔ تو اب یہاں سے یہ بتایا جا رہا ہے کہ اے بنی اسرائیل، تم سے جو یہ منصب لیا گیا ہے وہ اس وجہ سے کہ تم نے جو جن اعمال کا مظاہرہ کیا ہے اپنی سابق زندگی کے اندر، اس کی وجہ سے اب ہم اپنی حکمت اور اپنی قدرت اور اپنی مصلحت کے تحت یہی مناسب سمجھتے ہیں کہ یہ رسالت کا منصب اور نبوت کا منصب اور امامت کا منصب تم سے لے کر یہ بنو اسماعیل کو دیا جائے۔ اس لیے ضروری تھا کہ بنو اسرائیل کو یاد دلایا جائے کہ انہوں نے ماضی میں کس رویے کا مظاہرہ کیا ہے اور وہ رویہ کس درجہ اللہ تعالیٰ کے ہاں قابل تحسین یا قابل نکیر تھا۔ اسی ذیل میں یہ بات بھی سامنے آ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ صرف ملامت ہی کے لیے یہ آیت نازل نہیں فرمائی ہے، بلکہ اس میں دعوت ہے، اور دعوت سے ہی اس کو شروع بھی کیا گیا ہے، اور اس دعوت کے ساتھ توجہ اس طرف دلائی گئی ہے کہ جو یہ واقعات
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان پر جاری ہو رہے ہیں، قرآن جن واقعات کو یاد دلا رہا ہے، یہ حضرت نبی کریم سرورد عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیسے معلوم ہو سکتے تھے؟ ان کے پاس اس کی معلومات کا کیا ذریعہ تھا؟ نہ انہوں نے کبھی تورات پڑھی، نہ انہوں نے کبھی انجیل پڑھی، بلکہ وہ تو امی تھے، نہ کوئی چیز پڑھ سکتے تھے، نہ کوئی چیز لکھ سکتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو ایسا ہی بنایا تھا۔ تو ان کی زبان پر یہ جو واقعات جاری ہو رہے ہیں، جو تمہارے وہ واقعات ہیں جو تمہاری کتابوں میں لکھے ہوئے ہیں، وہ واقعات ہیں جن کو تم خود مانتے ہو، ان واقعات کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری ہونا، یہ اس بات کی واضح دلیل ہے کہ یہ باتیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے خود اپنی طرف سے بنا کر پیش نہیں کر دی ہیں، بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کی وحی ہے جو ان پر نازل ہو رہی ہے، اور اس وحی کے ذریعے ان واقعات سے باخبر کیا گیا ہے۔ اس طرح یہ 104 آیتوں کا سلسلہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے، اور اس میں بنی اسرائیل سے خطاب کر کے ان کو دعوت بھی دی جا رہی ہے، اور ان کے پچھلے واقعات بھی یاد دلائے جا رہے ہیں۔